سورہ نمبر 54 القمر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، اور وہ کوئی بھی نشانی دیکھیں تو وہ اعراض ہی کریں گے، شق القمر، اور کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، اور انہوں نے جھٹلا دیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، اور ہر کام کا وقت مقرر ہے، اور انہیں وہ خبر پہنچ چکی ہے جس میں کافی عبرت ہے، نہایت درجے کی حکمت، مگر تنبیہات انہیں فائدہ نہیں دیتی۔ بس ان سے اعراض کرو جس دن پکارنے والا ایک ناگوار چیز کی طرف پکارے گا، آنکھیں جھکائے ہوئے قبروں سے نکل پڑیں گے جیسے کہ وہ بکھری ہوئی ٹڈیاں ہیں، بھاگتے ہوئے پکارنے والے کی طرف۔ منکر کہیں گے کہ یہ دن بڑا سخت ہے۔ آیت نمبر 9 سے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم نے جھٹلایا، انہوں نے ہمارے بندے کی تکذیب کی اور کہا کہ دیوانہ ہے، اور جھڑک دیا۔ بس اس نے اپنے رب کو پکارا کہ میں مغلوب ہوں، تو بدلہ لے۔ بس ہم نے آسمان کے دروازے موسلا دھار بارش سے کھول دیے اور زمین سے چشمے بہا دیے۔ بس سب پانی ایک کام پر مل گیا جو مقدر ہو چکا تھا، اور ہم نے اسے ایک تختوں اور کیلوں والی پر اٹھا لیا۔ وہ ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی ناقدری کی گئی تھی، یعنی نوح علیہ السلام کی، اور اسے ہم نے نشانی کے لیے چھوڑ دیا، یعنی اس بوٹ کو، ناؤ جو تھی، جو شپ تھا پورا۔ پھر کوئی ہے سوچنے والا؟ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آیت نمبر 18 سے۔ عاد نے جھٹلایا تو کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک سخت ہوا بھیجی، مسلسل نحوست کے دن میں وہ لوگوں کو اکھاڑ پھینکتی تھی جیسے کہ وہ اکھڑے ہوئے کھجوروں کے تنے ہوں۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آیت نمبر 23 سے۔ سمود نے ڈر سنانے والے کو جھٹلایا، بس انہوں نے کہا کیا ہم اپنے ہی اندر کے ایک آدمی سے کہے پر چلیں گے؟ اس صورت میں تو ہم غلطی اور جنون میں پڑ جائیں گے۔ کیا ہم سب میں سے اسی پر نصیحت اتری ہے؟ بلکہ وہ جھوٹا ہے، یعنی صالح علیہ السلام کو جھٹلایا انہوں نے۔ بڑا بننے والا، اب وہ کل کے دن جان لیں گے کہ کون جھوٹا ہے اور بڑا بننے والا۔ ہم اونٹنی کو بھیجنے والے ہیں ان کے لیے آزمائش بنا کر، بس تم ان کا انتظار کرو اور صبر کرو، اور انہیں آگاہ کر دو کہ پانی ان میں بانٹ دیا گیا ہے، ہر ایک باری پر حاضر ہو۔ پھر انہوں نے اپنے آدمی کو پکارا، بس اس نے وار کیا اور اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ پھر کیسا تھا میرا عذاب اور میرا ڈرانا؟ ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی، تو وہ باڑ والے کی روندی ہوئی باڑ کی طرح ہو کر رہ گئے، اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ آیت نمبر 33 سے۔ لوط کی قوم نے ڈر سنانے والوں کو جھٹلایا، ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ہوا بھیجی، صرف لوط کے گھر والے اس سے بچے، انہیں ہم نے بچا لیا سحری کے وقت اپنی جانب سے فضل کر کے، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں اسے جو شکر کرے۔ اور لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا، پھر انہوں نے اس ڈرانے میں جھگڑے پیدا کیے، اور وہ اس کے مہمانوں کو اس سے لینے لگے، بس ہم نے ان کی آنکھیں مٹا دیں۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا۔ اور صبح سویرے ان پر عذاب آ پڑا جو ٹھہر چکا تھا۔ اب چکھو میرا عذاب اور میرا ڈرانا،
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ اور فرعون والے کے پاس پہنچے ڈرانے والے، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا، تو ہم نے انہیں ایک غالب اور قوت والے کے پکڑنے کی طرح پکڑا۔ 43 سے کیا تمہارے منکر ان لوگوں سے بہتر ہیں، یا تمہارے لیے آسمانی کتابوں میں معافی لکھ دی گئی ہے؟ کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسی جماعت ہیں جو غالب رہیں گے؟ ان قریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹھ پھیر کر بھاگے گی، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے، اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ بے شک مجرم لوگ گمراہی میں اور بے عقلی میں ہیں، جس دن وہ منہ کے بل آگ میں گھسیٹے جائیں گے۔ چکھو مزہ آگ کا۔ آیت نمبر 49 سے ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اندازے سے، اور ہمارا حکم بس یک بارگی آ جائے گا، جیسے آنکھ کا جھپکنا، اور ہم ہلاک کر چکے ہیں تمہارے ساتھ والوں کو۔ پھر کیا کوئی ہے سوچنے والا؟ اور جو کچھ انہوں نے کیا سب کتابوں میں درج ہے، اور ہر چھوٹی اور بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ بے شک ڈرنے والے باغوں میں اور نہروں میں ہوں گے، بیٹھے سچی بیٹھک میں، قدرت والے بادشاہ کے پاس۔